السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زندہ مذہب وہی مذہب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نمائی کے جلوے ہمیشہ نظر آتے رہیں. اور آج زندہ مذہب ہونے کا صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی صرف اور صرف اسلام ہی دیتا ہے. اسلام کا خدا وہ خدا ہے جسے اب بھی وہ چاہے جس کو بھی وہ چاہے کلیم بنا سکتا ہے، اس سے اب بھی بولتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے. اور اس زمانے میں اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنے وعدے کے مطابق جس کے اس زمانے میں پورا ہونے کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا. بس مسلمانوں میں بھی آج جماعت احمدیہ ہی وہ فرقہ ہے جو آج بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام تر صفات کے ساتھ قادر و مقتدر یقین کرتا ہے. اس یقین پر قائم ہے کہ خدا تعالیٰ آج بھی وہی قدرتیں رکھتا ہے، وہی قدرتیں دکھاتا ہے جیسا کہ ازل سے دکھاتا چلا آ رہا ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا کہ اب تمام قسم کے انعامات کے حصول کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی مل سکتا ہے. اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، مسیح موعود و مہدی موعود، وہ کامل عاشق صادق ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو خدا تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اس زمانے میں بھیجا اور پھر آپ سے تکمیل تبلیغ ہدایت کا بھی وعدہ فرمایا ہے. آپ علیہ السلام اس زندہ خدا کے بارے میں اپنی ایک تحریر میں فرماتے ہیں، اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا، اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے، اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے، نہ اس کے خلق سے. اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، جن کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں
اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھلاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے، اور بے شمار قوتوں والا، اور بے شمار حسن والا، احسان والا، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ بس یہ ہمارا زندہ خدا ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ پھر آپ تمام دنیا کو دعوت اسلام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روحو جو مشرق و مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمے اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسلام کے ایک فتح مند جرنیل کی حیثیت سے اسلام کے مخالفین کا منہ بند کروایا، نہ صرف براہین و دلائل سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائیدات اور نشان دکھا کر بھی وہ باتیں دنیا کے سامنے رکھیں، وہ پیشگوئیاں فرمائیں جو سوائے عالم الغیب خدا کے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ پیشگوئیاں جو خدا تعالیٰ سے خبر پا کر آپ نے کی تھیں، اللہ تعالیٰ کے کس قدر عظیم تائیدی نشانات کے ساتھ پوری ہوئیں۔ آپ کو اسلام کا کس قدر درد تھا، اور اسلام کے مخالفین اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گرانے والوں کو کس طرح آپ مخاطب کر کے سمجھاتے تھے، اور پھر خدا کے حضور کس تڑپ سے ان مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے، اس کا اظہار آپ کی سیرت میں، سیرت صاحبہ نے جو سیرت لکھی ہے اس سے بھی ملتا ہے۔ آپ کی کتب اور متفرق لٹریچر میں بھی اس کا خوب اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے، تائیدی نشانوں کے لیے بھی آپ کی بے شمار دعائیں ملتی ہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری ثابت کرنے کے لیے۔ آپ میں ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی جس کے ذریعے سے آپ دعائیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ دعائیں کیا کرتے تھے۔ انہی نشانوں میں سے ایک نشان آپ کو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہوشیار پور جاؤ اور وہاں چلہ کشی کرو۔ اس کی چلہ کشی کے دوران ایک نشان اللہ تعالیٰ نے
آپ کو دیا جو ایک ماؤد بیٹے کا تھا، جس کو ہر احمدی پیش گوئی مسلم ماؤد کے نام سے جانتا ہے۔ یہ بہت عظیم پیش گوئی ہے کہ ایک معین عرصے میں بیٹے کا پیدا ہونا اور اس میں وہ خصوصیات پیدا ہونا جن کا پیش گوئی میں ذکر ہے، اس کی لمبی عمر پانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک عظیم پیش گوئی پر دلالت کرتی ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے تو یہ پیش گوئی یقیناً ازدیاد ایمان کا باعث ہے، جنہوں نے حرف بحرف اس پیش گوئی کو پورا ہوتا دیکھا ہے۔ اور مختلف نوع کے کارنامے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے تھے اس پیش گوئی میں ہوں گے اس موعود بیٹے کے، وہ مسلم موعود کی ذات میں پورا ہوتے دیکھیں۔ بہرحال اس وقت میں اس پیش گوئی کے الفاظ پیش کرتا ہوں، کئی دفعہ ہم سنتے ہیں اور آئندہ جلسے جب ہوں گے، آج کل ہوں گے 20 فروری کی مناسبت سے، اس میں بھی آپ سنیں گے۔ جو مجموعہ اشتہار میں یہ الفاظ ہیں، مجموعہ اشتہارات میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ بے الہام اللہ تعالیٰ و عالم عز و جل، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا، تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جس کا میں نے ذکر کیا ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر تھا جو آپ نے کیا چلہ کشی کے لیے، تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پائیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، یعنی خدا تعالیٰ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس ہے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک
اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکانا امر مقضیہ، یہ مجموعہ اشتہارات میں جلد اول میں یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ تو اس پیش گوئی کے مصداق تو جیسا کہ میں نے کہا یقیناً حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تھے، اس کا آپ نے 1944 میں خود بھی اعلان فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں۔ اور اس پیش گوئی کے پورا ہونے کی خوشی میں یوم مسلم موعود کے جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا آئندہ چند دنوں میں جلسے مختلف جماعتوں میں ہوں گے، اس لیے کہ جماعت کے ہر فرد کو پتہ چلے کہ ایک عظیم پیش گوئی تھی جو بڑی شان سے پوری ہوئی۔ یہاں ضمناً میں ان لوگوں کے لیے بھی جو دنیا کے ماحول کے زیر اثر کئی دفعہ میں بیان پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن پھر بھی سوال کرتے رہتے ہیں، یہ سالگرہ پر سوال کرتے ہیں کہ یہ سالگرہ جو منانے کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری بھی سالگرہ منائی جائے، جن کا دینی علم بھی ناکافی ہے اور جیسا کہ میں نے کہا دنیا کے زیر اثر بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلم موت کا دن مناتے ہیں تو باقی خلفاء کی دن کیوں نہیں مناتے اور پھر سالگرہ کیوں نہیں مناتے، یعنی باقی خلفاء کی سالگرہ کی آڑ میں اپنی سالگرہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کا یوم ولادت نہیں منایا جاتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی پیدائش تو 12 جنوری 1889 کی ہے، 1889 کی جنوری میں، اور یہ پیش گوئی جو عظیم شان کی پیش گوئی تھی آپ کی پیدائش سے 3 سال پہلے کی ہے، اس پیش گوئی کا دن منایا جاتا ہے پورا ہونے کا، جو 20 فروری 1886 کو کی گئی تھی، اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے یہ پیش گوئی تھی، اور یہ پیش گوئی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اس لحاظ سے۔ اس وضاحت کے بعد پھر میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 باتیں صرف لوں گا، اس پیش گوئی کے بہت سارے پہلو ہیں، بیان ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں 2 باتیں بیان کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس کو مسلم موعود قرار دیا، اور خود مسلم موعود کی اپنی حالت، ان کے دلی کیفیت اسلام کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلم امہ کے بارے میں کیا تھی، کیونکہ یہ وقت نہیں کہ باقی جو اس پیش گوئی کے الفاظ ہیں ان کو ہر ایک کو لیا جائے، اس طرح تقریباً کوئی 52 پوائنٹ بنتے ہیں۔ یہ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا یہ 2 باتیں بیان کروں گا۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود کی پیش گوئی کا مصداق قرار دیا، آپ یہی سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں تریاق القلوب اپنی جو کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد 15 اس کے صفحہ 219 میں کہ محمود جو میرا بڑا بیٹا ہے، اس کے پیدا ہونے کے بارے میں اشتہار 10 جولائی 1888 میں، یعنی 10 جولائی 1888 کا جو اشتہار ہے، اور نیز اشتہار 1 دسمبر 1888 میں جو سبز رنگ کے کاغذ پر چھاپا گیا تھا، پیش گوئی کی گئی، اور سبز رنگ کے اشتہار میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس پیدا ہونے والے لڑکے کا نام محمود رکھا جائے گا، اور یہ اشتہار محمود کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لاکھوں انسانوں میں شائع کیا گیا، چنانچہ اب تک ہمارے مخالفوں کے گھروں میں صدہا یہ سبز رنگ اشتہار پڑے ہوئے ہوں گے، اور ایسا ہی
10 جولائی 1888 کے اشتہار میں بھی اشتہار بھی ہر ایک کے گھر میں موجود ہوں گے۔ پھر جب کہ اس پیشگوئی کی شہرت بذریعہ اشتہارات کامل درجہ پر پہنچ چکی اور مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں میں سے کوئی بھی فرقہ باقی نہ رہا جو اس سے بے خبر ہو، تب خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے 12 جنوری 1889 کو 1889 کو مطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری میں بروز شنبہ یعنی ہفتے کے دن محمود پیدا ہوا، اور اس کے پیدا ہونے کی میں نے اس اشتہار میں خبر دی ہے، جس کے عنوان پر تکمیل تبلیغ موٹی قلم سے لکھا ہوا ہے، جس میں بیعت کی 10 شرائط مندرج ہیں، اور اس کے صفحہ 4 میں یہ الہام پسر ماؤد کی نسبت ہے کہ فارسی میں ہے کہ اے فخر رسل قرب اے فخر رسل قرب تو معلومم شد دیر آمدہ زیراہ دور آمدہ، کہ اے رسولوں کے فخر، تیرا خدا کے نزدیک مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستے سے آیا ہے۔ پھر اپنی کتاب سراج منیر جو روحانی خزائن کی جلد 12 میں ہے، اس کا صفحہ 36 پہ فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ 5ویں پیشگوئی میں نے اپنے لڑکے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا، اور اس پیشگوئی کی اشاعت کے لیے سبز ورق کے اشتہار شائع کیے گئے تھے جو اب تک موجود ہیں اور ہزاروں آدمیوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ لڑکا پیشگوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 9 سال میں ہے۔ پھر اپنی کتاب حقیقت الوحی جو روحانی خزائن کی 22ویں جلد ہے، اس کے صفحہ 373 میں فرماتے ہیں کہ ایسا ہی جب میرا لڑکا فوت ہو گیا تو نادان مولوی، یعنی ان سے پہلے جو بیٹا فوت ہوا تھا، نادان مولویوں اور ان کے دوستوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں نے اس کے مرنے پر بہت خوشی ظاہر کی، اور بار بار ان کو کہا گیا کہ 20 فروری 1886 میں یہ بھی ایک پیشگوئی ہے کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے، بس ضرور تھا کہ کوئی لڑکا خود سالی میں فوت ہو جاتا، تب بھی وہ لوگ اعتراض سے باز نہ آئے۔ تب خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے لڑکے کی مجھے بشارت دی، چنانچہ میرے سب اشتہار کے 7ویں صفحے میں اس دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے۔ دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے، وہ اگرچہ اب تک جو 1 ستمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ یہ ہے عبارت اشتہار سبز کے صفحہ 7 کی، اس کا حوالہ دے رہے ہیں اب حقیقت الوحی میں، جس کے مطابق جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا، اور اب تک بفضل تعالیٰ زندہ موجود ہے اور 17ویں سال میں ہے۔ پھر تریاق القلوب جو روحانی خزائن کی جلد 15 ہے، اس کے صفحہ 214 پہ آپ فرماتے ہیں، میرا پہلا لڑکا جو زندہ موجود ہے جس کا نام محمود ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا جو مجھے کشفی طور پر اس کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی، اور میں نے مسجد کی دیوار پر اس کا نام لکھا ہوا یہ پایا کہ محمود۔ تب میں نے اس پیشگوئی کے شائع کرنے کے لیے سبز رنگ کے ورقوں پر ایک اشتہار چھاپا جس کی تاریخ اشاعت 1 دسمبر 1888 ہے، اور یہ اشتہار مورخہ 1 دسمبر 1888 ہزاروں آدمیوں میں شائع کیا گیا، اور اب تک اس میں سے بہت سے اشتہارات میرے پاس موجود ہیں۔ پھر ضمیمہ انجام آتم میں جو جلد 11 ہے روحانی خزائن کی 299 صفحے میں فرماتے ہیں، پھر ایک اور نشان یہ ہے جو یہ 3 لڑکے جو موجود ہیں ہر ایک کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ محمود جو بڑا لڑکا ہے اس کی پیدائش کی نسبت اس سبز اشتہار میں صریح پیشگوئی ماں محمود کے نام کے موجود ہے،
جو پہلے لڑکے کی وفات کے بارے میں شائع کیا گیا تھا، جو رسالے کی طرح کئی ورق کا اشتہار سبز رنگ کے ورقوں پر ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو موعود بیٹے کا مصداق سمجھتے تھے، جس نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ آج بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے میں نے وضاحت کی ہے۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود کی 52 سالہ خلافت کا دور جو ہے، اس عظیم پیشگوئی کے پورا ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کی تحریرات، آپ کی تقریریں اس درس سے بھری ہوئی ہیں جو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے آپ کے دل میں تھا۔ آپ کا علم و عرفان اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہری و باطنی سے پر فرمایا۔ غرض جو 52 یا بعض لحاظ سے 58 خصوصیات پیش کی جاتی ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے تو پیشگوئی میں پیشگوئی میں جتنے بھی یہ ذکر ہیں ان خصوصیات کا، وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے بھی میں بعض باتیں کروں گا، تو آپ کی کچھ حوالے پیش کرتا ہوں جو آپ کی تقریر اور تحریر کے ہیں، جن سے آپ کا عظیم عزم بھی جھلکتا ہے، جو آپ کے اولو العزم ہونے کی بھی کا بھی پتہ دیتا ہے۔ ہم ایک جگہ اپنی ایک تقریر میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مرسل جب آتے ہیں، اس وقت ہر شخص جو ان کی جماعت میں داخل ہوتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ دین کا کام میرے سوا اور کسی نے نہیں کرنا۔ جب وہ یہ سمجھ لے تو وہ اس کی انجام دہی کے لیے اپنی ساری قوتیں صرف کر دیتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ مجنوں بن جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب فوت ہوئے تو میں نے اس قسم کی آوازیں سنی کہ آپ کی وفات بے وقت ہوئی ہے۔ ایسا کہنے والے یہ تو نہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، مگر کیونکہ یہ مانتے بھی تھے، احمدیوں میں سے آوازیں اٹھ رہی تھیں، مگر یہ کہتے تھے کہ وفات ایسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ آپ نے خدا تعالیٰ کا پیغام اچھی طرح نہیں پہنچایا، اور پھر آپ کی بعض پیشگوئیاں بھی پوری نہیں ہوئیں۔ فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 19 سال کی تھی۔ میں نے جب اس قسم کے فکرات سنے تو میں آپ کی لاش کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے دعا کی کہ اے خدا، یہ تیرا محبوب تھا، جب تک یہ زندہ رہا اس نے تیرے دین کے قیام کے لیے بے انتہا قربانیاں کی۔ اب جب کہ اس کو تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وفات بے وقت ہوئی ہے۔ ممکن ہے ایسا کہنے والوں یا ان کے باقی ساتھیوں کے لیے اس قسم کی باتیں ٹھوکر کا موجب ہوں اور جماعت کا شیرازہ بکھر جائے، اس لیے اے خدا، میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت بھی تیرے دین سے پھر جائے تو میں اس کے لیے اپنی جان لڑا دوں گا۔ اس وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے، اور یہی ایک چیز تھی جس نے 19 سال کی عمر میں ہی میرے دل کے اندر ایک ایسی آگ بھر دی کہ میں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت پر لگا دی، اور باقی تمام مقاصد کو چھوڑ کر صرف یہی ایک مقصد اپنے سامنے رکھ لیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس کام کے لیے تشریف لائے تھے وہ اب میں نے ہی کرنا ہے۔ وہ عزم جو اس وقت میرے دل کے اندر پیدا ہوا تھا، آج تک میں اس کو نت نئی چاشنی کے ساتھ اپنے اندر پاتا ہوں، اور وہ عہد جو اس وقت میں نے آپ کی لاش کے سرہانے کھڑے ہو کر کیا تھا، وہ خضر راہ بن کر مجھے ساتھ لیے جاتا ہے۔ میرا وہی عہد تھا جس نے آج تک مجھے اس مضبوطی کے ساتھ اپنے ارادے پر قائم رکھا کہ مخالفت کے سینکڑوں طوفان میرے خلاف اٹھے، مگر وہ اس چٹان کے ساتھ ٹکرا کر اپنا ہی سر پھوڑ گئے جس پر خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا تھا، اور مخالفین کی ہر کوشش،
ہر منصوبہ اور ہر شرارت جو انہوں نے میرے خلاف کی وہ خود انہی کے آگے آتی گئی، اور خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل کے ساتھ مجھے ہر موقع پر کامیابیوں کا منہ دکھایا، یہاں تک کہ وہی لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت یہ کہتے تھے کہ آپ کی وفات بے وقت ہوئی ہے، آپ کے مشن کی کامیابیوں کو دیکھ کر انگشت بدنداں نظر آتے تھے۔ پھر آپ کی مجلس کی تقریر جو میں نے بیان کی ہے، اس کے بعد پھر اس کا تسلسل چل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جماعت کو بھی توجہ دلائی کہ جماعت کے ہر شخص کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے اندر یہ روح پیدا کرنی ہے کہ دین کا کام اسی نے کرنا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اب دین کے کام کی ذمہ داری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے لے جانے کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے ایک عہد کریں، اور جو یہ عہد کرے گا کہ ہر حالت میں میں نے دین کی خدمت کو مقدم رکھنا ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر جس مقصد کو حاصل کرنا تھا وہ آپ کرنے والے بنیں گے، کیونکہ وہ مقصد یہی ہے کہ آپ کے مشن کو آگے لے جانا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمیں یہ روح پیدا ہو جائے گی تو کوئی ہمیں مشکل نظر نہیں آئے گی، پھر ساری مشکلات، راستے کی مشکلات جو ہیں ہمیں معمولی نظر آئیں گی۔ پھر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل کا درد آپ نے ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے کہ اصل چیز دنیا میں اسلامستان کا قیام ہے۔ اسلام کے نام سے آپ نے فرمایا اصل چیز دنیا میں اسلامستان کا قیام ہے، ہم نے پھر سارے مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا ہے، ہم نے پھر اسلام کا جھنڈا دنیا کے تمام ممالک میں لہرانا ہے، ہم نے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت اور آبرو کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ ہمیں پاکستان کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہوتی ہے، ہمیں مصر کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہوتی ہے، ہمیں عرب کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہوتی ہے، ہمیں ایران کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہوتی ہے، مگر ہمیں حقیقی خوشی تب ہوگی جب سارے ملک آپس میں اتحاد کرتے ہوئے اسلامستان کی بنیاد رکھیں۔ ہم نے اسلام کو اس کی پرانی شوکت پر پھر قائم کرنا ہے، ہم نے خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کرنی ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دنیا میں قائم کرنی ہے، ہم نے عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم کرنا ہے، اور ہم نے عدل و انصاف پر مبنی پاکستان کو اسلامک یونین کی پہلی سیڑھی بنانا ہے۔ یہی اسلامستان ہے جو دنیا میں حقیقی امن قائم کرے گا۔ کاش کہ پاکستان کے عوام اور آج کل کے لیڈر اور علماء جو ہیں بنے پھرتے پاکستان کو اوپر لے جانے والے، وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا حق دلائے گا، حقیقی امن قائم کرے گا اور ہر ایک کو اس کا حق دلائے گا۔ جہاں روس اور امریکہ فیل ہوا، صرف مکہ اور مدینہ ہی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ چیزیں اس وقت فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اس وقت ایک پاگل کی بڑھ معلوم ہوتی ہیں، مگر دنیا میں بہت سے لوگ جو عظیم الشان تغیر کرتے ہیں وہ پاگل ہی کہلاتے رہے ہیں۔ اگر مجھے بھی لوگ پاگل کہہ دیں تو میرے لیے اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ میرے دل میں ایک آگ ہے، ایک جلن ہے، ایک تپش ہے جو مجھے آٹھوں پہر بے قرار رکھتی ہے۔ میں اسلام کو اس کی ذلت کے مقام سے اٹھا کر عزت کے مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا چاہتا ہوں۔ میں پھر قرآن کریم کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ بات میری زندگی میں ہوگی یا میرے بعد، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں اسلام کی بلند ترین عمارت میں اپنے ہاتھ سے ایک اینٹ لگانا چاہتا ہوں، یا اتنی اینٹیں لگانا چاہتا ہوں جتنی اینٹیں لگانے کی خدا مجھے توفیق دے دے۔ میں اس عظیم الشان عمارت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، یا اس عمارت کو اتنا اونچا لے جانا چاہتا ہوں جتنا اونچا لے جانے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔
اور میرے جسم کا ہر ذرہ اور میری روح کی ہر طاقت اس کام میں خدا تعالیٰ کے فضل سے خرچ ہوگی، اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی میرے اس ارادے میں حائل نہیں ہوگی۔ بس یہ وہ اولو العزم موعود بیٹا تھا جس نے اپنے دل کی تڑپ کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ آج ہم جب یوم مسلم موعود مناتے ہیں تو حقیقی یوم مسلم موعود تب ہی ہوگا جب یہ تڑپ آج ہم میں سے اکثریت اپنے اندر پیدا کرے کہ ہمارے مقاصد بہت عالی ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت بلند ہیں، جس کے حصول کے لیے ہمیں عالی ہمتی کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا اور اپنے اندر اعلیٰ تبدیلیاں بھی پیدا کرنی ہوں گی، پاک تبدیلیاں بھی پیدا کرنی ہوں گی، خدا تعالیٰ سے ایک تعلق بھی جوڑنا ہوگا، اسلام کا درد بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دل میں درد پیدا کرتے ہوئے اظہار بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو بے شمار خوبیوں کے مالک بیٹی کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، تو وہ یہ گہرا مطلب بھی اپنے اندر رکھتی تھی کہ تیرا سلسلہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تیرا سلسلہ صرف تیرے ہی تک محدود نہیں ہوگا، جس مشن کو تو لے کر اٹھا ہے وہ تیری زندگی تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ تیرا ایک بیٹا جو اولو العزمی میں اپنی مثال آپ ہوگا، جو اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی تڑپ میں تیرا ثانی ہوگا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں گاڑنے کے لیے بے چین دل رکھتا ہوگا، اور پھر اس بیٹے تک ہی محدود نہیں بلکہ بعد میں بھی اس مشن کو دنیا میں کے کونے کونے تک لے جانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قدرت ثانیہ کا تا قیامت تسلسل جاری رہنے کا بھی وعدہ فرمایا ہے، جو اس کام کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا، اور قدرت ثانیہ کو ایسے سلطان نصیر بھی عطا ہوں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے قدرت ثانیہ جو خلافت کی صورت میں جاری ہے اس کے مددگار بنیں گے۔ بس آج جہاں ہمیں پیشگوئی مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل کے طور پر دکھائی دیتی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جس خوبیوں کے مالک بیٹے کی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی اور جس تڑپ اور عزم کے ساتھ اس بیٹے نے جماعت کو آگے بڑھنے کے راستے دکھائے، ایک خوبصورت نظام عطا فرمایا، جماعت کی تربیت کے نظام کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچانے کے لیے ایک ایسا نظام مستحکم کر دیا جس کے نتائج ہر روز نئی شان سے ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نظام کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہر احمدی اپنا کردار ادا کرنے والا بنے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے عرب ممالک میں بھی یہ نظام قائم ہے، ایشیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہ نظام قائم ہے، افریقہ میں بھی یہ نظام قائم ہے، یورپ میں بھی یہ نظام قائم ہے، امریکہ میں بھی یہ نظام قائم ہے، آسٹریلیا میں بھی یہ نظام قائم ہے، اور جزائر میں بھی یہ نظام قائم ہے۔ بس جہاں بھی احمدی ایک جماعت قائم کر کے اس نظام کا حصہ بنے ہیں، وہاں وہ اس بات کی طرف بھی خاص توجہ دیں کہ صرف اپنی ذات کی اصلاح تک ہم نے محدود نہیں رہنا، اپنی اگلی نسلوں کو بھی سنبھالنا ہے، ان کے دل میں بھی یہ چیز راسخ کرنی ہے کہ تم نے اس نظام کا حصہ بنتے ہوئے اپنے عظیم مقصد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہراتے ہوئے توحید کا قیام ہے، اسے کبھی نہیں بھولنا، اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا ہے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک اس مقصد کو حاصل نہ کر لو۔ اپنی اگلی نسلوں میں
یہ روح پھونکنی ہے کہ اس عظیم مقصد کو کبھی مرنے نہیں دینا۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، آج دنیا کے ہر کونے میں جماعت احمدیہ کا قیام ہے، اور قادیان سے اٹھنے والی آواز دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے، اور اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے میں باوجود نامساعد حالات کے بہت بڑا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو جب مسلم موعود کی پیشگوئی کے پورا ہونے پر جلسے کرتے ہیں تو اپنے عزم اور اپنے پروگراموں کی ایک ایسی روح پیدا کریں کہ جو آپ کے جذبوں کی نئے سرے سے تجدید کرنے والی ہو، اور ان خواہشات کو بھی سامنے رکھیں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہیں، اور جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ہر مسلمان ملک کا رہنے والا احمدی یہ بھی کوشش کرے کہ ہم نے اسلامستان قائم کرنا ہے، وہ اسلامستان بنانا ہے جو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین تھے وہ بنانا چاہتے تھے۔ وہ اسلامستان بنانا ہے جو اپنوں اور غیروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے انسانیت کی قدریں قائم کرنے والا ہو، تا دنیا کو یہ پتہ چلے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے۔ اور یہی ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے، جو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ ہر اسلامی ملک کو یہ باور کروانا ہے، یہ بھی ہمارا مقصد ہے کہ یہ باتیں تھیں جن کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور یہ وہ مشن ہے جس کی تکمیل کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور یہ کام ہے جو آج جماعت احمدیہ نے کرنا ہے۔ پر ہم نے ہر مسلمان کو، ہر اسلامی ملک کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ ہمارے مقاصد ہیں۔ اگر ہماری مخالفت میں یہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے تو تڑپ تڑپ کر ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کہ یہ اس بات کو سمجھنے والے بن جائیں۔ پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا مصر ہو یا شام ہو یا ایران ہو یا انڈونیشیا ہو یا ملیشیا ہو یا سوڈان ہو یا کوئی بھی اسلامی ملک ہو، اس کی علیحدہ علیحدہ رہ کر ان لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ تمہاری علیحدہ علیحدہ رہ کر کوئی ساکھ نہیں بن سکتی۔ تمہاری ساکھ اسی وقت بن سکتی ہے اور تمہاری بقا اسی میں ہے، ان ممالک کا روب تبھی ہے جب وہ ایک ہو کر اسلام کی عظمت کے بارے میں سوچیں گے۔ یہ پیغام ہے جو ہم نے ان ملکوں کو بھی دینا ہے۔ جب وہ اپنے ملکوں کے اندر بھی اور اپنے ہمسایوں میں بھی فرقوں سے بالا ہو کر سوچیں گے۔ آج ہمیں مصر کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور شام کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، لیبیا کے لیے بھی یہ پیغام ان کے ارباب حل وقت کو پہنچانا چاہیے کہ اگر اپنے قبیلوں اور فرقوں کو فوقیت دیتے رہے اور اس کے لیے ظلم کرتے رہے تو خود اپنے ہاتھ سے اپنے ملکوں کو کھوکھلا کرنے والے بنتے رہو گے۔ تمہارے اندر نہ ہی ملکی لحاظ سے نہ ہی مسلم امہ کے لحاظ سے کبھی طاقت آئے گی، بلکہ کمزوری بڑھتی جائے گی اور غیر تمہیں اپنے پنجے میں لے لیں گے۔ پھر اللہ نہ کرے کہ غلامی کی زنجیروں میں بعض ملک جکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ بس ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہوش کرو اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے حصول کی فکر نہ کرو، صرف اپنے قبائل اور فرقوں کی ناجائز طرفداری نہ کرو، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ ملکوں کی انفرادیت قائم رکھنے کے بجائے اسلام کی عظمت کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظمت کو قائم کرنے کے لیے جس شخص کو بھیجا ہے اس کی باتوں پر بھی غور کرو۔ بس یہ عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے موقع کے لحاظ سے سمجھا کر بھی اور دعاؤں سے بھی ہم نے
ہر ملک میں رہنے والے احمدی نے اپنا یہ کردار ادا کرتے چلے جانا ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ ہم میں سے ہر احمدی کو دنیا کی اصلاح کی کوشش کر کے مسلح بننے کا کردار ادا کرنے والا ہونا چاہیے، تاکہ مسلح موعود کے مقاصد کو، جو دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دنیا کو لانے کا ایک عظیم منصوبہ ہے، اسے ہم حاصل کر سکیں. بس یہ دور جو فساد میں بڑھتے چلے جانے کا دور ہے، جس میں بڑی طاقتوں کی نظریں بھی اسلامی ممالک کے وسائل پر لگی ہوئی ہیں، اس میں بہت زیادہ کوشش کر کے ہم احمدیوں کو ہر اسلامی ملک کو بھی اور مسلم امہ کو بھی ہوس پرستوں کی ہوس سے بچانے کے لیے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اقدام کرنے چاہیے. اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر، جیسا کہ میں نے کہا، دعا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان ملکوں کے سیاستدانوں اور لیڈروں کو بھی عقل اور سمجھ دے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد سے بالا ہو کر سوچیں. علماء جن کو عوام الناس علوم اور روحانیت میں بڑا ہوا سمجھتے ہیں، وہ بھی عقل سے کام لیں اور اپنے مفادات کے بجائے قرآنی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے مفادات کی خاطر عوام اور حکمرانوں کو لڑانے کے بجائے تقویٰ سے کام لیں. اور اس کا جیسا کہ میں نے کہا، سب سے خوبصورت حل زمانے کے امام کی آواز کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے. اور اللہ کرے کہ عوام الناس بھی اپنے نور فراست کو بڑھانے کی کوشش کرے، اور زمانے کے حالات دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر کے عقل اور حکمت سے آری باتیں کرنے والوں کو، چاہے وہ علماء میں سے ہوں یا لیڈروں میں سے ہوں، ان کی اندھی تقلید نہ کریں. اللہ کرے کہ ہم، جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا، ایک خوبصورت اسلامستان دیکھنے والے ہوں. اور یہی ایک حل ہے جو دنیا کو فسادوں سے بچا سکتا ہے. اللہ کرے کہ دنیا کو عقل آ جائے. اب آج پھر ایک جنازہ ہے، حاضر جنازہ، جو ابھی میں نمازوں کے بعد پڑھاؤں گا باہر جا کر. اب آپ یہیں مسجد میں ہی رہیں. یہ جنازہ ہے عزیزم شیخ مصور احمد ابن مکرم شیخ نصیر احمد صاحب جلنگم کا، جو 14 فروری 2012 کو ایک مختصر علالت کے بعد 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو مسکولر ڈسٹرافی کی بیماری تھی، جس میں عمر کے ساتھ مسلز کمزور ہوتے جاتے ہیں. انہوں نے جلنگم جماعت میں مختلف عہدوں پر خدمت کی بھی توفیق پائی، باوجود معذوری کے. آپ کے سپورٹ جو بھی کام ہوتا تھا پوری توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ مکمل کرتے تھے. ویل چیئر پہ تھے، لیکن اس کے باوجود بڑی پھرتی اور تندہی سے اور ہمت سے اور محنت سے کام کیا کرتے تھے. چندہ اور تحریکات میں حصہ لینے والے تھے، نیک اور دین سے تعلق رکھنے والے، خلافت سے ایک خاص تعلق، مخلص انسان تھے اور ذہین اور قابل تھے. باوجود معذوری کے انہوں نے پڑھائی مکمل کی اور پھر بینک میں نوکری کی، اور ترقی کرتے ہوئے بینک میں اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر کام کر رہے تھے اس وقت. اور افسران بھی ان کے کام سے بہت خوش تھے. ان کے پسماندگان میں والدین کے علاوہ ایک بھائی یادگار چھوڑا انہوں نے، وہ بھی بیمار ہی ہے اس لحاظ سے، مسلس کے لحاظ سے. یہ بچہ جو ہے عزیز شیخ مبارک احمد صاحب جو مبلغ تھے انگلستان کے، ان کے بھائی کا پوتا اور نواسا بھی ہے شاید، خیال ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخلوق کا سلوک فرمائے اور اپنی رضا کی جنتوں میں جگہ دے. لوائقین کو، والدین کو اور بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.